تمام دیکھنے اور سننے والے بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان ہے، گہرے نیاب ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عمل کا عنوان ہے کلمہ طیبہ سے نورانی پری کی حاضری، ہر جائز کام کرنے اور دھن دولت دینے والی پری کی تسخیر۔ اب قابو کرنے اور تسخیر کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ قابو کرنے کی نیت سے عمل پہ بیٹھتے ہو نا حضرات کے، تو 100% نقصان ہے، پکا نقصان ہے۔ اور جب آپ تسخیر کی نیت سے بیٹھتے ہو کہ مجھے فلاں کی تسخیر کرنی ہے، فلاں چیز کی، فلاں حاضری کی تسخیر کرنی ہے، تسخیر کا مطلب ہوتا ہے دوستی کرنا، تو کامیابی 100% پکی ہے۔ یہ نورانی عمل ہے۔ اس عمل کو مسلمان مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر مذہب اس عمل سے دور رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ عملیات کی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ طریقہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں تاکہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ عمل میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس دن عمل کرنا ہے نا، آپ نے تہجد کے نماز کے بعد، تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے، تہجد کی نماز کے بعد آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ یا پیو جس کے کھانے پینے سے کے بعد منہ سے بدبو آئے۔ اس میں پرہیز جلالی بھی ہے، جمالی بھی ہے۔ ہر طرح کا گوشت، کچی سبزیاں، لہسن، پیاز، سیلڈ، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ حقوق زوجیہ سے بھی پرہیز کریں گے۔ ہر طرح کا پرہیز اس عمل میں آپ نے کرنا ہے۔ 1 دن سے لے کے 3 دن تک کا عمل ہے۔ اس عمل کو بعد نماز عشاء کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخور کے طور پر آپ نے کوئی بھی خوشبودار 3 قسم کی اگربتیاں روشن کرنی ہیں۔ جس جگہ پہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور روم میں یہ عمل کیا جائے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا اثار لگانا ہے۔ پہلے اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بیچ میں 11 بار آپ نے آیت الکرسی، 11 بار سورۃ فاتحہ، چاروں کلوں کو 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 بار، ٹھیک ہے۔ یا حفیظو یا حافظو، یہ ایک بار ہوا، اس طرح 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد نیو چاقو پہ، چھری پہ یا چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے گول دائرے کی صورت میں اثار لگا لینا ہے۔ اور پھر آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بیچ میں 1001 بار آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور پری کی حاضری کی نیت سے، تسخیر کی نیت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی روحانی طاقت ہے اور آپ کی باطنی نظر کھلی ہے تو آپ کے پاس آپ کے نام کی لوح ہمزات ہے تو پہلے دن کامیابی ہوگی۔ اگر پہلے دن کامیابی نہیں ہوتی تو جگہ بھی ایک رکھنی ہے، ٹائم بھی ایک رکھنا ہے، اور لباس بھی ایک رکھنا ہے۔ اس میں آپ نے سفید لباس استعمال کرنا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ سفید تسبیح اور لباس بھی سفید، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی، اس کی حاضری ہو جائے گی، یہ آپ کو سلام کا جواب دے گی، آپ نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کی تعداد پوری نہیں ہوئی تو آپ نے اپنی تعداد پوری کر کے ہی اس سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ باادب طریقے سے بات کرنی ہے، برا خیالات اپنے دل میں اس کے بارے میں نہیں لانا، ورنہ نقصان ہوگا۔ اب جب دن کو آپ نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ بھی آپ نے سفید چیز سے رکھنا ہے۔ سفید چیز سے مراد یہ ہے کہ دودھ پی کے رکھ لیں، کھیر کھا کے رکھ لیں، ابلے ہوئے چاول کھا کے رکھ لیں۔ جب آپ نے شام کو روزہ کھولنا ہے نا تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی سفید چیز ہی تھوڑی کھا لیں، لائٹ کھائیں، تاکہ آپ کا وضو برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کرنے ہیں نا تو اس کو آپ نے جو عہد و پیمان کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی کہ جب بلاؤں گا آؤ گی، جدھر بھیجوں گا جاؤ گی، جو کہوں گا کرو گی۔ یہ قسم اس سے 3 بار لینی ہے، اور یہ قسم کا اپنے منہ سے اقرار کرے۔ اور دوسری جو قسم لینی ہے وہ یہ ہے کہ قسم کھاؤ کلمہ محمد کی کہ مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ یہ قسم لینے کے بعد آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھنا ہے، اور کسی بھی نماز کے ساتھ آپ کلمہ طیبہ کو 21 بار اپنے ورد میں رکھو گے تو عمل آپ کے قبضے میں رہے گا، آپ کا ہر جائز کام ہوتا رہے گا، جائز کام، ٹھیک ہے۔
عمل کرنے سے پہلے آپ نے ہم سے اجازت لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، انفارمیشن لینی ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ رہنمائی اور انفارمیشن اور اجازت کے بغیر کیا ہوا عمل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو دیے ہوئے نمبرات پر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔